السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان نسیم مناز۔ آج نیشنل پریس کلب اسلام آباد نے جن کو ڈیپٹیز ہے ان کے لیے ایک کیمپ کا انعقاد کیا ہے تاکہ جو ہمارے جرنلسٹ صحافی ہیں وہ اپنا چیک اپ کرائیں اور صحت مند رہیں، اور ڈاکٹر افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا نام ڈاکٹر افتخار برنی ہے اور میں پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن اسلام آباد کا صدر ہوں، اور ہمارے ملک کی ایک معروف فارماسٹیکل کمپنی ہے فارمیوو۔ یہ پیما اور فارمیوو کے اشتراک سے یہ بطور خاص صحافیوں اور ان کی فیملیز کے لیے آج کا ہم نے یہ کیمپ رکھا ہے، اور اس کیمپ کے رکھنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج بین الاقوامی طور پر ذیابیطس کا جو ہے عالمی دن منایا جا رہا ہے، تو اس دن ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس حوالے سے خصوصی طور پر آگاہی فراہم کی جائے۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ ڈیپٹیز ہوتی کیا ہے اور کس طرح یہ شروع ہوتی ہے اور اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیں، آپ نے جو ایک سوال پوچھا ہے نا، اس پہ تو پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اس ایک سوال کے جواب میں۔ جی جی، میں مختصر سا بتا دیتا ہوں کہ ہاں شارٹ ڈائبٹیز، سا بتا دیں جی، تاکہ لوگوں کو بھی اندازہ ڈائبٹیز آ جائے۔ اس مرض کو کہا جاتا ہے کہ جس میں خون کی اندر گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، گلوکوز کا ہونا ضروری ہے زندگی کے لیے، لیکن نہ تو وہ کم ہونا چاہیے نہ زیادہ ہونا چاہیے۔ جی جی، جب اس کی زیادتی ہو جائے تو اس مرض کو جو ہے ڈائبٹیز کہا جاتا ہے، اور وہ زیادتی ہونے کے بعد پیشاب میں آنا شروع ہو جاتی ہے، نارملی پیشاب میں نہیں آتی۔ اوکے، اور یہ عام طور پہ دو قسموں کی ہوتی ہے۔ ایک قسم ٹائپ 1 جو کہلاتی ہے وہ بچوں کو پیدائشی طور پر ہوتی ہے یا بچپن میں اوائل عمر میں شروع ہوتی ہے، اور اس کا واحد علاج جو ہے وہ انسولین ہی ہوتا ہے۔ اوکے، دوسری جو ٹائپ 2 کہلاتی ہے، یہ بالغوں میں شروع ہوتی ہے پہلی دفعہ، اور زیادہ عمر میں اس کا آغاز ہوتا ہے، اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو پیاس زیادہ لگنے لگتی ہے، بھوک زیادہ لگنے لگتی ہے، یورین وہ زیادہ بار بار پاس کرنے لگتے ہیں۔ یہ تو ٹائپ 1 کی پہچان ہوتی ہے، لیکن ٹائپ ٹو کی کیا ٹائپ ہوتی 2 کی جو ہے کوئی خاص پہچان نہیں ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑی سی تھکن اور کمزوری محسوس کرنے لگتا ہے، اور لوگوں کو علامات کی بنیاد پہ پتہ نہیں چل پاتا کہ ان کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے۔ اتفاق سے جب ان کی شوگر لیول کبھی چیک کیا جاتا ہے تو اس سے اچانک یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی ہمارے صحافیوں نے اپنی شوگر ٹیسٹ کرائی، کسی کی 166 تھی، کسی کی 100 تھی، کسی کی 150 تھی، ایون کہ میری بہت زیادہ تھی۔ تو اس کے لیے، اس کے کنٹرول کے لیے واک زیادہ ضروری ہے کہ اس کا ڈائٹ کا جو شیڈول ہوتا ہے اس پہ عمل کیا جائے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ ہمیں شوگر لیول کا پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا لیول ٹھیک ہوتا ہے۔ اگر خالی پیٹ کسی کا شوگر لیول چیک کیا جائے تو وہ 70 ملی گرام سے 110 ملی گرام کے درمیان میں ہونا چاہیے، اور اگر وہ ناشتے یا کھانے کے بعد 2 گھنٹے بعد چیک کیا جائے تو وہ آپ سمجھ لیں کہ 110 سے لے کے 140 تک ہونا چاہیے۔ فاسٹنگ میں اگر صبح چیک کرو تو کتنا ہونا چاہیے نارمل؟ 110 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس اوکے، کے زیادہ ہونے کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، اوکے، اور 140 سے زیادہ ہے تو وہ بھی خطرناک ہے۔ اوکے، پھر اس صورت میں آپ کو علاج کرانا ہوگا۔ علاج جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سہجہتی اس کا علاج ہے۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر آپ کو اپنی غذا کا خیال رکھنا ہوگا کہ اس میں ایسی غذا لیں جس سے شوگر لیول نہ بڑھتا ہو۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ مناسب جو ہے ورزش کرتے رہیں، ایکسرسائز آپ باقاعدگی سے کرتے رہیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے ادویات کا۔ ادویات دو قسم کی ہوتی ہیں، کچھ وہ جو منہ کے راستے کھائی جاتی ہیں، اور کچھ وہ جو انسولین ہوتی ہے اس کا انجیکشن دیے جاتے ہیں۔ اب یہ مرض کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اسی پہ اس کا انحصار ہے، اسی لحاظ سے یہ دوائیں دی جاتی ہیں۔ جیسے ابھی دیکھیں جی، کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح یہ ڈیبٹیز ہے، یہ شوگر ہے، اس کا بھی کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اس کو آپ نے بتایا تو ہے، لیکن لوگوں کے لیے جن کو پتہ نہیں ہے، موٹی موٹی چیزیں ہمیں بتا دیں تاکہ وہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس پہ عمل کر سکیں تاکہ اپنی زندگیاں بچا سکیں۔ دیکھیں، اس کا علاج ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ علاج کے ذریعے جو ہے ہمیشہ کے لیے اس بیماری سے نجات مل جائے گی۔ اس سے بیماری کنٹرول ہو جاتی ہے، اور اگر آدمی خیال رکھتا رہے تو کنٹرول میں رہتا ہے معاملہ۔ یہی معاملہ ہائی بلڈ پریشر کا بھی ہے، اس میں کنٹرول ہو جاتا ہے، لیکن دواؤں کا اور دوسری احتیاطیں جو ہیں ان پر آپ نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے تو میری یہ ایک ایڈوائس ہوگی، مشورہ ہوگا کہ ہم میں سے ہر نارمل شخص کو نا سال میں ایک آدھ دفعہ جو ہے اپنا شوگر لیول ضرور چیک کرانا چاہیے،
اور بہتر ہے کہ وہ خالی پیٹ کرایا جائے. رات کا کھانا کھانے کے بعد صبح ناشتہ کیے بغیر آدمی وہ اپنا لیول چیک کرائے. اگر وہ لیول 110 سے زیادہ نکل رہا ہے تو پھر انہیں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے اویئرنیس دی لوگوں کو. جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی کہ اس کے لیے ایکسرسائز کرنی چاہیے، اس کے لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے. جو فاسٹنگ کی جو صبح آپ اٹھ کے چیک کراتے ہیں 110 اس کا ہونا چاہیے، 110 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اگر 110 سے اوپر ہے تو اس کو شوگر ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک نیکسٹ ڈاکٹر سے ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ابھی یہ 40